مجاہد کہتے ہیں کہ انما دعوناک ان اردنا ان نختم القرآن وانه بلغنا ان الدعاء یستجاب عند ختم القرآن فدعوا بدعوات. یعنی ان سے جو بھی روایت کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا، اس لیے کہ آج یہاں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے ظاہر ہے صحابہ سے اکابر سے کہ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہونے پہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس موقع پہ صحابہ تابعین یہ اپنی دعا میں گھر والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے متعلقین کو بھی جمع کر لیتے تھے کہ یہ دعا کا خاص موقع ہے تو لوگ آ کے اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ایک اور روایت ہے عطا بن یسار کی، وہ کہتے ہیں کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ۔ یہ یعنی قرآن کے حاملین کے بارے میں ایک اور اعزاز کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں لوگوں کے نمائندہ مقرر کیے جائیں گے، یعنی کسی گروہ کا نمائندہ ہونا یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو جنت میں مختلف گروہوں کے جب نمائندہ یا ان کے لیڈر مقرر کیے جائیں گے تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو حملۃ القرآن ہوں، جو قرآن کے حاملین، قرآن کی بنیاد پر اعزاز دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی لبابہ وناس یعرضون المصاحف فلما کان اليوم الذي ارادوا ان يختموا فيه، تو وہ میری طرف اور سلمہ کے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے انا كنا نعرض المصاحف فلما اردنا ان نختم تو احببنا ان تشهدوا، ہمیں یہ پسند ہے کہ آپ اس میں شامل یعنی وہ ہو جائیں۔ مصاحف کا دور کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے تھے یا ان کو پڑھتے تھے۔ تو اس میں بھی وہ اسی روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے صحابہ سے، اکابر تابعین سے سیکھی، قرآن مجید جب پڑھو، تلاوت مکمل کرو تو اس موقع پر دعا میں اپنے ساتھ بھائیوں کو، دوسرے احباب کو شامل کر لیا کرو۔ بلکہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اذا ختم القرآن نزلت الرحمت عند خاتمتہ، کہ خدا کی خاص رحمت، خاص رحمت ظاہر نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ برکت کا اور قبولیت کا خاص موقع ہے۔